اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 158 تک 158 تک دوسرے پارے کی آیات تلاوت کی گئیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مالوں کے اندر کمی کرنے کے ذریعے سے، کبھی جانوں کے اندر کمی کرنے کے ذریعے سے، اور کبھی پھلوں کے اندر کمی کرنے کے ذریعے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ جب کبھی ان کے پاس مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور عام رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تبارک و تعالی قدر دانی کرتے ہیں،
خوب جانتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا۔ پیچھے جو بات چل رہی تھی قبلے کے بدلنے کے سلسلے میں، تو بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھیں، ان دعاؤں میں سے ایک بیت اللہ اور مکے کی جو دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو آپ امن والا اور اس طرح کا شہر بنا دیجیے اور ان میں ایک رسول بھیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری دعا ہے اس کی قبولیت کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلی دعاؤں کو قبول کیا ہے، اسی طرح اس دعا کو بھی قبول کر کے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جس کو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو، جس کا بچپنا تم نے دیکھا ہے، جس کی جوانی تم نے دیکھی ہے، جس کی شادی شدہ زندگی بھی دیکھی اور بغیر شادی شدہ زندگی بھی دیکھی، سارے احوال سے، ساری چیزوں سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر کا آدمی آ کر یہ تمہارے درمیان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو یعنی رسول کو، پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو ساری چیزوں سے واقف ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح پیچھے ہم نے رحمتیں اور عنایت ہم نے کی ہیں، اسی طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیج کر تمہارے لیے ایک احسان اور انعام کا معاملہ کیا ہے تمہارے ساتھ۔ اب وہ رسول کیا کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری نشانیاں اور ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک صاف کرتے ہیں رسومات سے، بدعات سے، کفر سے، نفاق سے، فسق سے، تمام برائیوں سے وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، یہاں تک کہ تکبر سے، کینہ سے، حسد سے، جھوٹ سے، غیبت سے، تمام برائیوں سے تمہیں پاک صاف کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم، اس آیت کی تفسیر بہت اچھے انداز میں پہلے پارہ ختم جب ہو رہا تھا اس سے پہلے جو آیت نمبر 129 ہے اس میں گزر چکی ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اس آیت کے ذیل میں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو کچھ تم نہیں جانتے، سب سکھایا ہے نبی نے۔ کوئی دعویٰ تو کرے اس چیز کا، دنیا میں کون مائیکل لال ہے جو اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں یہ نہیں سکھایا، تمہارے نبی نے تمہیں یہ نہیں سکھایا؟ کون ہے دعویٰ کرنے والا؟ حالانکہ سینکڑوں غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں اللہ کے نبی کی شان میں۔ 10 ٹاپرز میں اگر پہلا آپ اس پہ گوگل پہ سرچ کریں گے تو پہلا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا پوری دنیا کے۔ اور جو زندگی آپ کو دی گئی تھی نبوت والی 23 سالہ، اتنی مختصر سی زندگی میں پوری دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، نہ اس سے پہلے اتنی کم مدت میں کوئی تبدیلی آئی پوری ورلڈ لیول پر، نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ 23 سال کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہی کی ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی نے 23 سال کے اندر پوری ورلڈ لیول پر جو کام کیا تھا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ یہ اسلام
یہ قرآن اسلام کا آخری ایڈیشن ہے، آخری کتاب ہے، اور یہ آخری ایڈیشن کہاں نازل ہوا ہے؟ عرب کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو سوال کرنے والوں کا سوال بالکل درست ہے۔ کیا آپ رہتے اس بھارت کے اندر ہیں، انڈیا میں، اور بات مانتے ہیں عرب کی، تو آپ کو وہاں چلے جانا چاہیے۔ تو ان کا سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ ان کا سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ کون اس کا جواب دے گا آپ میں سے؟ دیکھیے، سننے والے مت بنیے، بولنے والے بنیے۔ سننے والوں کو کوئی بھی گولی مار کے ختم کر دیتا ہے چلتی ٹرین میں، کوئی بھی کسی گاؤں میں پکڑ کر مار دیتا ہے سننے والوں کو۔ اور جو بولنے والے ہوتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں لوگ کہ ایسا نہیں یہ اپنی جان بچانے کے چکر میں ہمیں مار دے، اور اگر مار دیا جان بچانے کے چکر میں تو قانوناً آپ سزاوار نہیں ہوں گے، قانونی کارروائی نہیں ہوگی آپ کے خلاف، کیونکہ آپ نے اپنی جان بچائی، سیلف ڈیفینس کیا ہے۔ تو جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، چاہے 20 کی بھیڑ ہو چاہے 50 کی بھیڑ ہو، وہ 2-4 کو لے کے نپٹا کے چلتے ہیں۔ جان تو دینا ہی ہے تو 2-4 کو نپٹا کے دیں گے، ایسے نہیں بھیک مانگتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے۔ ایمان اور اسلام یہ سکھاتے ہی نہیں، نہ ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ ملک کا قانون بھی کہتا ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت بالکل کر سکتے ہیں، اور اس حفاظت کے اندر حملہ کرنے والا اگر جان سے مر گیا تب بھی آپ کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی، بس یہ بات آپ کو ثابت کرنا ہوگی کہ ہاں یہ میرے اوپر حملہ کر رہا تھا، میں نے اپنی جان بچانے کی اس میں اس کے اوپر حملہ کیا یا وار کیا۔ تو اس بات کا کون جواب دے گا کہ سوال کرنے والوں کا سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، غلط ہے تو کیوں غلط ہے؟ بتائیے، کوئی ہے؟ ہاتھ اونچا تو کرو، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن میں بتا تو رہا ہوں اس شرط پہ کہ اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی سوال آئے گا تو آپ جواب دیں گے، چاہے آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے آپ کاروباری لائن میں ہوں، یا آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کو جواب دینا ہے۔ یقیناً اسلام کا آخری ایڈیشن عرب کے اندر آیا ہے، لیکن اسلام کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اسلام کی شروعات اسی ملک سے ہوئی تھی جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ اسلام کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اسی ملک سے ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی دھرتی کے اوپر بھیجا تھا اسلام کا پہلا پیغام لے کر، اور کئی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ باقاعدہ مولانا سجاد صاحب نے بیان کے اندر جگہ بھی بتائی ہے اس میں کہ کس جگہ پر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام لے کر بھارت کی کس زمین پر اتارا تھا۔ آپ سنیے، پورا تفصیلی اس میں تذکرہ ہے، توحید کے اوپر جو حضرت کا بیان ہے اس میں بالکل وضاحت۔ تو جواب کیا ہے کہ اسلام کا پہلا ایڈیشن یہاں اترا ہے، لاسٹ ایڈیشن وہاں اترا ہے۔ تو جب پہلا اترا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اسلام اسی ملک کے اندر آیا تھا، اس لیے ہم اس ملک میں رہ کر جو ہے اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اور آخری پیغمبر پوری دنیا کے لیے پیغمبر تھے، وہ صرف عرب کے پیغمبر نہیں تھے، یا وہ صرف مکہ اور مدینہ کے پیغمبر نہیں تھے، وہ پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہ جواب ہے، یاد رکھیے گا۔ مختصر تو بات یہ چل رہی تھی کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ تم کو سکھلاتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے اندر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کو یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر تسبیح پڑھ لی اور بس اللہ کو یاد کر، نہیں،
اپنی پوری زندگی کے اندر روزانہ کی جو زندگی اس میں تم اللہ کو یاد رکھو کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے. اذان ہو گئی تو اب اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو. اگر کاروبار کر رہے ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ حلال کاروبار کرو. ہر چیز کے اندر اللہ کو یاد کرو تو مغفرت کے اندر اور جزا دینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد کریں گے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میرا شکر کرو, میرے انعامات کی ناشکری مت کرو. ایک بات اور ہے کہ اگر کوئی شخص صرف زبان سے پڑھ رہا ہے, دل اس کا متوجہ نہیں ہے, تب بھی وہ اس پر شکر کرے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر لکھا ہے, ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ میری زبان تو ذکر کرتی ہے لیکن میرا دل متوجہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس پر بھی اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے ایک عضو کو, تمہارے بدن کے ایک حصے کو اپنی یاد کے لیے, اپنے ذکر کے لیے جو ہے توفیق دی ہے کہ وہ زبان تو کم سے کم اللہ کا ذکر کر رہی ہے. لیکن اگر دل متوجہ ہوگا تو اللہ کے ذکر کی حلاوت محسوس ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ صبح اور شام کی جو 3 تسبیحات ہیں وہ باوضو یکسوئی سے قبلہ رخ ہو کر بالکل یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تاکہ وہ حلاوت, وہ چاشنی محسوس ہو اللہ کے ذکر کی, وہ تاثرات ایمان کے اور عبادات کے اپنے اندر آدمی محسوس کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے, اسی لیے مراقبہ ہے. اور ذکر کہتے ہیں دل کی توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. اسی طرح آدمی نماز کے لیے آیا, اس نے زبان سے نیت کری, بہت اچھی بات ہے, ورنہ نیت تو اصل دل کی ہوتی ہے کہ آدمی دل سے نیت کر لے, زبان سے کہنا ضروری نہیں, کہہ لے تو بہتر ہے, بہت اچھی بات ہے. تو ولا تکفروا, ناشکری مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. کس کام میں کرو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. ہر کام کے اندر, جس کام میں تمہیں اللہ کی مدد چاہیے, جس کام میں تم اللہ کے مددگار بننا, اللہ کو اپنا مددگار بنانا چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کریں, تو پہلا کام تمہیں صبر کرنا ہے, دوسرا کام نماز پڑھنا ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی آتے ہیں نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے. نفس کو روکنا اور اس پر قابو پانا, یہ صبر کے اصل معنی ہے. لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں صبر کہتے ہیں, صبر کے 3 شعبے ہیں, 3 مقام ہیں, 3 درجے ہیں. صبر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا, یہ صبر کہلاتا ہے, پہلا درجہ. دوسرا درجہ کیا ہے؟ نفس کو اللہ کی اطاعت پر اور عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا کہ نہیں تجھے چلنا پڑے گا. فضائل نماز میں غالباً آپ نے سنا ہوگا, اے نفس تجھے آنا ہوگا, خوشی کے ساتھ آیا یا ناگواری کے ساتھ آ, تجھے آنا ہوگا, اطاعت پر تجھے جمنا ہوگا. نگاہیں غیر محرم کی طرف اٹھ رہی ہیں تو تجھے رکنا ہوگا. برے خیالات تیرے ذہن کے اندر آ رہے ہیں تو تجھے اس کو ختم کرنا ہوگا. اور نماز کا وقت ہو گیا ہے, عبادت کا وقت ہو گیا ہے, رمضان کا مہینہ آیا ہے, تو اے نفس تیرا کتنا ہی جی چاہے کھانے کا, تجھے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا ہوگا. تو بچ نہیں سکتا, اگر آج بچ گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے گی, وہاں نہیں بچ پائے گا. آج اگر تو نے روزے چھوڑ دیے, نمازیں چھوڑ دیں, اور دوسرے کام چھوڑ دیے. 2 درجے ہو گئے. تیسرا درجہ ہے مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنا. آج لوگ اس تیسرے درجے کو, تو آپ نے سنا ہوگا گلیوں کے اندر جب عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو عورتیں بہت چیخ ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, ارے صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے. لیکن پہلے جو 2 اصل درجے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کل قیامت کے دن جو فرمایا گیا ہے کہ انما یوفی الصابرون بغیر حساب, کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو جنت میں داخل کریں.
وہ ان 3 چیزوں پر صبر کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ جن کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی ہے، ان 3 چیزوں پر عمل کرنے والے۔ صبر کے پہلے معنی کیا ہیں؟ حرام اور ناجائز کاموں سے نفس کو روکنا، دوسرا اطاعت اللہ کی اور عبادت کے اندر نفس کو مجبور کرنا اطاعت پر اور عبادت کرنے پر، اور تیسرا ہے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ پھر خوشخبری ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ہمت ہو، حوصلہ ہو۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں، کوئی مارے جا رہا ہے آپ صبر کرنا، ناجائز کوئی ظلم کرے جا رہا ہے آپ صبر کرنا، جیسے موب لنچنگ میں ہوتا ہے۔ دیکھیے موب لنچنگ دیکھیے آپ لوگوں نے، واٹس ایپ پہ ویڈیو چلتی تھی، کسی کو باندھ کر کہا جا رہا ہے لگاؤ جے شری رام کے نعرے، نہیں تو ماریں گے، وہ مارا ہے۔ تو یہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پٹتے جائیں اور صبر ہو رہا ہے صاحب، نہیں۔ اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام یہ سب نہیں سکھاتا، اسلام اپنی جان کی اور مال کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ صبر کرنے کے اوپر، اطاعت کے اوپر جمنے پر، ایک کلمے کے اوپر جو صبر کیے ہوئے جمے ہوئے، اگر وہ اللہ کی راہ میں اس وجہ سے قتل کیے گئے ہیں کہ وہ کلمے والے تھے، وہ محمد رسول اللہ کے امتی تھے، انہوں نے جے شری رام کا نعرہ نہیں لگایا تھا، اس وجہ سے ان کو مارا گیا ہے، تو انہیں مردہ مت کہو، عام مردوں کی طرح مردہ مت کہو، کیونکہ انہوں نے اپنی جان ایمان کی حفاظت کے اندر اور ایمان کو بچانے کے اندر دی ہے، شہید ہیں وہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ زندہ ایسے نہیں کہ وہ قبر کے اندر جا کر جیسے اب ہم زندہ ہیں اس دنیا کے اندر، وہ قبر والی زندگی میں بھی اسی طرح۔ زندے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اور اس بلندی مقام کی وجہ سے بعض جو شہداء ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں جان دینے والے، وہ اس مقام کا اور اس زندگی کا اثر ان کے جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے کہ ان کے جسم خراب نہیں ہوتے۔ بلا ہے ولکن لا تشعرون۔ اب اہم بات، بہت اہم بات، اب ہمارے لیے بات آئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ صرف صحابہ سے نہیں کہا، تو یہ آزمائش ہوگی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف پھیلایا جائے گا، چاہے مسلمان ہوں یا آپ کے ملک کے اندر رہنے والے ایک چھوٹے طبقے کے نچلی ذاتیں ہوں، ان کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا۔ تو خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے اللہ کہ تم ایمان کے اوپر کتنے مضبوط ہو۔ والجوع، ہو سکتا ہے تمہارا کھانا پانی بند کر دیا جائے، جس طرح صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا، حضرت حسین کے ساتھ ہوا میدان کربلا میں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہو سکتا ہے کھانا پینا مسلمانوں کا بند۔ اور ایک بات میں حضرت کی نقل کر دوں آپ کے سامنے، وہاں سجاد صاحب کی، حضرت نے فرمایا کہ کفر کبھی بھی نفاق کے بغیر غالب نہیں ہوتا۔ والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، مالوں کے اندر کمی کر کر، ہو سکتا ہے اس درمیان میں مسلمانوں کے کاروباروں کے اوپر بہت زیادہ زد پڑے، اور جو بہت زیادہ مالدار ہیں وہ اپنی نیند سے ذرا بیدار ہو جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ پریشانی انہی کو آئے گی۔ جو کم مالدار ہوتے ہیں وہ تو کسی طرح گزار لیتے ہیں، لیکن جو مالدار ہوتے ہیں ان کو کمی میں گزارنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ والانفس، جانوں کو لے کر آزمائش ہوگی، والثمرات، اور پھلوں کو لے کر آزمائش ہوگی۔ وبشر الصابرین، ایسے مقام پر اور ایسے وقت میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وبشر الصابرین، خوشخبری ہو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، ان لوگوں کے لیے جب کہ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہماری جان بھی اللہ ہی کی، ہمارا مال بھی اللہ ہی کا، ہمارا کاروبار بھی اللہ ہی کا، ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اور یہ سب تو چند دنوں کا ہے، موت کل آنی ہے، آج آ جائے، ہمیں تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اس کے پاس پہنچے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی ہیں۔ بعض مفسرین نے صلوات، صلات کی جمع ہے صلوات، اس کا ترجمہ رحمت سے کیا ہے، اور ورحمت، رحمت کا ترجمہ بھی رحمت ہی، یہ دوسری رحمت کو عام رحمت سے قرار دیا ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے صلوات من ربہم کا ترجمہ کرائے خصوصی رحمتیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اب صبر کا ایک دنیا کے اندر مثال اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو حضرت ہاجرہ نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کے نتیجے میں جو انہوں نے صفا اور مروہ پر چکر لگائے تھے اس کی قیامت تک کے لیے اس کو جاری اور ساری کر دیا۔ تو صبر کرنے والوں کو ایسے انعامات دیے جاتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، بڑی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ چار ہیں، چار نشانیاں، قرآن، کعبہ، نبی اور نماز، یہ چار بڑے شعائر ہیں جن کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو شخص حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا صفا اور مروہ کا طواف کرے، یعنی سعی کرے، ان دونوں پر چڑھے۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت سے پہلے بھی لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے، اور اسی زمانے میں ان لوگوں نے بت رکھ لیے تھے دونوں طرف۔ تو جب اسلام آیا، اسلام پھیلا اور یہ حج اور عمرے کی فرضیت ہوئی یا اس کی فرضیت نہیں ہوئی، لوگ حج کے لیے گئے، تو جو مدینے والے لوگ تھے، مہاجرین تھے، جو انصار تھے، مہاجرین تھے، انہوں نے تھوڑا سا اپنے اندر یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اس پر طواف کریں گے تو ان کے بت ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اندر بت پرستی آ جائے ہمارے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ سب کچھ ہٹا دیے، اب کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اس کا طواف کرو۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سعی کرنا واجب ہے، عمرے کے اندر، حج کے اندر سعی کرنا واجب ہے، دو واجب ہیں، دو فرض ہیں عمرے کے اندر، تو واجب ہے سعی۔ جو سعی چھوڑ دے گا اس کے اوپر ایک بکری واجب ہو جائے گی، دم واجب ہو جائے گا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی کوئی نیکی کرے اپنی خوشی سے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تبارک و تعالی قدر دانی کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ شاکر کا ترجمہ کیا ہے؟ قدر دان، اور علیم کا ترجمہ کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والا۔ آ گئی بات سمجھ؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔